درود بر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ونار للمخلدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھی محمد والے۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابو القاسم محمد وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق، صلوات۔ مومنات گرامی، مقصد امام حسین علیہ السلام حالات حاضرہ کے تناظر میں بہت بڑا مقصد تھا امام کا۔ جو قیام امام حسین ہے وہ قیام کوئی چھوٹا قیام نہیں ہے، وہ جنگ 61 ہجری کی جنگ نہیں ہے۔ جب آپ کہتی ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اقرار کرتی ہیں کہ مولا جس سے آپ کی سلامتی ہے اس سے میری سلامتی، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے میری جنگ ہے۔ کیوں کہتی ہیں یہ جملہ کیوں کہتی ہیں؟ مولا حسین کی تو جنگ ہو بھی گئی، ختم بھی ہو گئی، یزید بھی فی النار ہو گیا، مختار ثقفی نے انتقام بھی لے لیا، مگر آپ آج بھی جب نماز پڑھتی ہیں اس کے بعد زیارت پڑھتی ہیں، اور زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ میں آپ اس جملے کی بار بار تکرار کرتی ہیں کہ انی حرب لمن حاربکم، اللہ میری ہر اس بندے سے جنگ ہے جس سے مولا آپ کی جنگ ہے۔ کون سی جنگ؟ کون سی جنگ کا اقرار کر رہی ہیں آپ؟ جنگ تو ختم۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر دور میں حسین نہیں ہوتا، حسین ایک تھا، پچھلے سال بڑا شوشہ اٹھا تھا نا کہ ہر دور میں نہیں ہے حسین، جب تم یزید بناؤ گے تو تمہیں حسین بھی بنانا پڑے گا۔ پچھلے سال بڑا ممبروں پہ اس پہ بحث ہوئی تھی۔ تو بیٹا جب حسین بھی نہیں، وہ حسین، وہ یزید، ختم سب کچھ، تو تمہاری جنگ کس سے ہے؟ تم زیارت عاشورہ میں یہ جملہ بار بار کیوں کہہ رہے ہو کہ جس سے مولا آپ کی جنگ اس سے میری جنگ؟ تو آپ کی جنگ کہاں سے آ گئی؟ قیام، مقصد قیام امام حسین، جب آپ کہتی ہیں حرب لمن حاربکم کا مطلب کیا ہے؟ مولا میں آج ہوں، تو پتہ چلا وہ جنگ ختم نہیں ہوئی، چہرے بدلے، مزاج بدلے، مگر جنگ وہی ہے جو اس وقت 61 ہجری میں کربلا میں تھی، اور آج وہی جنگ جو 61 ہجری میں کربلا میں تھی، آج آپ اسی جنگ کا حصہ ہیں۔ حالات حاضرہ ایسے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کون سا سورہ ہے ہمارا سرنامہ کلام؟ آواز نہیں آئی مجھے، جزاک اللہ۔ سورہ صف، آیہ مبارکہ، ماشاءاللہ کلاس تو میری بڑی اچھی ہو گئی۔ سورہ صف، آیہ مبارکہ 9۔ بات اللہ کیا کر رہا ہے؟ پہلے مقصد رسالت، اس کے بعد لے کے کیا آئے وہ، اس کے بعد اس جو دین لائے اس کی کوالٹیز کیا تھیں، اور اس کے بعد اس دین کا کام کیا تھا۔ اتنی سی آیت ہے سورہ صف، اس کے میں نے یہ سارے پوائنٹ آپ کو بتا دی۔ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ، کون؟ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے رسول بھیجا۔ اب جب رسول بھیجا تو ایسے تھوڑی بھیجا
بالہدا ہدایت کے ساتھ، و دین الحق اور سچے دین کے ساتھ۔ خالی میں نے دین نہیں دیا، اس کے ساتھ دو چیزیں دیں، خالی رسول نہیں آیا، دو چیزیں لے کر آیا۔ کیا دو چیزیں ہیں؟ ایک ہدایت اور دوسرا سچا والا دین، جھوٹا نہیں، سچا۔ مقصد امام حسین پڑھ رہی ہوں نا تو کیا آپ ایسے صرف نعرہ نہیں لگاتی کہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، یہ صرف نعرہ نہیں ہے، یہ دین کی حقیقت ہے۔ شاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ، اب بادشاہ است حسین، دیندار نہیں ہے حسین، دیندار نہیں ہے، دین والے نہیں ہیں، دین پہ عمل پیرا کرنے والے نہیں ہیں، خود دین کو جو ہے ماننے والے نہیں ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، حسین دیندار نہیں، دین است حسین مجسم۔ لبیک یا حسین، 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 سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، حسین کی شان پہ آواز بلند تر سلامات۔ اللہ کیا کہہ رہے، میں نے کیا دے کے بھیجا؟ بالہدا ہدایت، و دین الحق اور حق والا سچا دین، ٹھیک ہے؟ اب جو سچا دین آیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے، یہ بھی اسی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا۔ اس کی کوالٹی ہے لے یظہرہ علی دین کلہ، اس کی کوالٹی ہے کہ وہ ہر دین پہ غالب آ جائے گا، ہر دین پہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے سیدھی سیدھی تڑی لگائی، جب غالب آئے گا نا تو بچوں بڑی تکلیف ہوگی، بڑی اندر سے سڑن ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اس دین کا غلبہ ولو کرے حل مشرکین، مشرکوں کو بڑا برا لگے گا جب یہ دین کافر پوری دنیا پہ ظاہر ہو جائے گا۔ اب آپ نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھا کہ نہیں دیکھا بیٹا؟ عجیب آیت ہے، ولو کرے حل مشرکین، مشرکوں کو بڑا درد ہوگا، درد۔ کراہت کہتے ہیں، کراہت کا مطلب، کرے حل کا مطلب یہاں پہ اللہ نے کہا ہے جیسے کسی چیز کو ناگوار نہ سمجھا جائے، تو دین کو مانتے ہیں مگر غلبہ اس کا اگر ہر دین پہ آ جائے تو بیٹا جب ہر دین پہ غلبہ آئے تو مشرکوں کو بڑا برا لگے گا۔ اب یہاں تک ہم پہنچ گئے، کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، کل میں نے آپ کو رسول اللہ سے پہلے کا دور سنایا، اس دور میں کیا تھا، اس دور کی اخلاقیات کیا تھیں۔ پھر رسول اللہ آ گئے، جب رسول اللہ آئے انہوں نے بت پرستی کو ختم کیا، انہوں نے محرم نہ محرم کی تمیز کو رائج کیا، انہوں نے عورت کو ایک مقام دیا، انہوں نے دفن ہونے والی بیٹیوں کو باپ کی زینت بنا دیا، انہوں نے بیٹیوں کے ماتھے پہ بوسا کر کر فاطمہ زہرا کو جنت کی عورتوں کا سردار تعارف کروا دیا، انہوں نے اس گھر کو جنت بنا دیا جس میں بیٹی موجود ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ نے رشتوں کو تقدس دیا۔ 23 سال میں اب آ رہی ہوں موضوع پر، قیام امام حسین کا مقصد۔ 23 سال میں رسول اللہ یہاں تک آ گئے۔ اچھا بیٹا جب یہاں تک رسول اللہ آئے، جب یہاں تک رسول آ گئے تو پتہ چلا معاشرہ اخلاق کی بلندیوں پہ تھا، اخلاق کی بلندیوں پہ معاشرہ تھا۔ پریشان تو نہیں ہو رہے ہے نا؟ اخلاق کی بلندیوں پہ تھا معاشرہ، اتنا مکمل ہو گیا اسلام کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور آیت کیا اتاری؟ الیوم اکملت، آج کامل کر دیا میں نے تم پہ اپنا دین، کامل کر دیا۔ اب جب کامل ہو گیا دین، اس کے بعد اللہ نے کہا وَرَضِیَتُ، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے دین اسلام، یعنی اتنا حسین تھا اسلام جو رسول اللہ نے پھیلایا کہ خالق کو وہ اسلام پسند آ گیا۔ اب
مقصد کیا ہے رسول اللہ کے دین کا؟ کہ وہ ہر دین پہ غالب آ جائے۔ اب غالب کون سا والا دین آئے گا؟ جو غدیر کے دن مکمل ہوا۔ غدیر سے پہلے دین مکمل نہیں تھا۔ غدیر میں ایسا کیا ہوا؟ غدیر میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جس کو دے کر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم؟ 18 ذی الحج 10 ہجری، پتہ چلا آخری واجب رکن جو اس 10 ہجری میں ادا ہوا وہ حج تھا۔ حج ہو گیا تو یا اللہ جب حج ہو گیا تھا 14 تک تو سارے حاجی حج جنہوں نے کیا انہیں پتہ ہے 14 ذی الحج تک حج کے آخری ارکان بھی ختم۔ 14 تک مینا میں آپ نے قیام کیا، جمرات میں پتھر مارے، کعبے میں گئے، طواف کیا، اس کے بعد طواف النساء کیا، اس کے بعد آپ واپس آ گئے، آپ کا حج مکمل۔ پتہ چلا حج مکمل ہو گیا، مگر 4 دن میں اللہ نے الیوم اکملت نہیں کہا، 4 دن میں اللہ نے آیت نہیں اتاری۔ اللہ 4 دن تھے تیرے پاس، اللہ تو مہر لگاتا حاجی بن گئے سارے، اب الیوم اکملت کی مہر لگا دوں۔ پتہ چلا حج ہونے سے دین کامل نہیں ہوا، کوئی چیز مسنگ ہے۔ پتہ چلا وہ چیز مسنگ ہو تو جس کے عقیدے میں بھی مسنگ ہو اس کا دین بھی کامل نہیں ہے۔ اب پوچھو یہ آیت اتری کب؟ جب ہاتھوں کو اٹھا کر ولایت کا اقرار کروایا، جیسے ہی ولایت لبوں پہ آئی چل رہی ہے بڑی اچھی، لیکن اب میری جو بیٹیاں بیٹھی ہیں اب یہاں پر عاشق بھی رسول کے بن گئے، یہاں پر رسول اللہ پہ قربان ہونے والے بھی بن گئے۔ اور رسول کے دور میں آپ کو پتا ہے کیسے کیسے عاشق تھے، جو کسی کے نہیں بنے وہ رسول کے بنے۔ سب کی بات نہیں کر رہی، اگر اصلی عاشق نہ ہوتے تو دین آج یہاں نہ پہنچا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے تو ہے جناب، آپ کے سامنے سینوں پہ پتھر رکھے گئے، گرم پتھروں اس کو رکھ کر اس پہ بڑے بڑے مردوں کو کھڑا کر دیا گیا، عرب کی ریتیلی زمین پر کھینچا جاتا تھا، اور اس کے بعد ڈیمانڈ کیا کی جاتی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چھوڑ دیجئے۔ مگر پھر بھی عاشق ایسے تھے کہ جو رسول اللہ پہ قربان ہو گئے، مگر انہوں نے رسول اللہ کی محبت کو، دین الہی کو چھوڑا نہیں۔ اب سوال ہے میرا، یہ میری بیٹیاں جو تم بیٹھی ہو، بیٹا نوٹ کرنا ہے تم نے یہ سوال اور سب سے پوچھنا ہے۔ جب دین اتنا مکمل ہو گیا، 11 ہجری شہادت رسول، ٹھیک ہے، اور 61 ہجری بولو واقعہ کربلا، درمیان میں کتنے سال گزرے؟ کتنے؟ 50 سال۔ 50 سالوں میں ایسا کیا ہوا کہ لوگ رسول اللہ کی تعلیمات کو بھول گئے؟ اب مقصد سمجھاؤں گی، یہاں تک تو آ گئے نا ہم، غدیر بھی ہو گیا، مزہ بھی آیا۔ اب یہاں پر جب ہم پہنچے 50، دیکھو میری بات یاد رکھنا بیٹا، سب برے نہیں ہیں، کہیں
کہیں نہ کہیں برائی بھی ہوتی ہے اور اچھائی بھی. مولا کائنات کا جب دور حکومت آیا، مولا کائنات روایتوں کے جملے ہیں 35 ہجری یا 34.5 ہجری میں مولا کو مسند ظاہری مسند خلافت ملا. ٹھیک ہے، اب ظاہری مولا کی شہادت ہے 40 ہجری. میں بچیاں تمہیں بتاؤں کیلکولیشن کیوں کر رہی ہوں، ڈر تو نہیں رہے، گھبرا تو نہیں رہے کہ ہم جی میتھمیٹک لے کے بیٹھ گئی. بیٹا میتھمیٹک نہیں لے کے بیٹھی، میں تمہیں قدریں بتا رہی ہوں، میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کربلا ایسے ہی نہیں ہو گئی. کربلا کو بڑے پکے ہاتھوں نے ڈیزائن کیا ہے، کربلا کو بڑے پکے ہاتھوں نے ڈیزائن کیا ہے. یہ کربلا جو تیار کی گئی تھی نا، اس کربلا کے لیے زمینہ سازی رسول اللہ کی شہادت پہ نہیں ہوئی، اس کربلا کی زمینہ سازی روز غدیر سے ہو گئی. روز غدیر سے علامہ امینی کی کتاب الغدیر سب کو پتہ ہے، اور ہر مومن کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے. اس کتاب کی 4 جلدیں ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ. اگر کسی کو خود، کیونکہ ولایت ہر ایک کا پرسنل میٹر ہے، آپ سب کا پرسنل میٹر ہے، ولایت اہل بیت، ولایت علی نہیں کہہ رہی، ولایت اہل بیت آپ سب کا پرسنل میٹر ہے. اور جب آپ کا پرسنل میٹر ہے تو آپ کو اتنا عبور حاصل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس پہ انگلی بھی اٹھائے تو آپ کو اتنا نالج ہونا چاہیے کہ آپ اس کی انگلیاں توڑنے کے قابل ہوں. اٹھائی کیسے؟ علامہ امینی نے الغدیر جو کتاب ہے اس میں ہر مکتبہ فکر کے تھاٹس کے مطابق غدیر کو پروف کیا ہے. دیوبندی کیا کہتے ہیں غدیر کے بارے میں، ہمارے برادران اہل سنت غدیر کو کس طرح لیتے ہیں، شافعی مسلک کی کون سی حدیثیں ہیں غدیر سے ریلیٹڈ، اس کے بعد مالکی کس طرح غدیر. سمجھو یہ کتابیں تمہیں سمجھ میں آئیں گی تو اس کے بعد تم خود وکیل غدیر بن جاؤ گے. سفیر بننا امام حسین کا مشکل نہیں ہے، غدیر کا سفیر بننا مشکل نہیں ہے. سفیر امام حسین ایسے بھی بنا دیتے ہیں. اور میری باتوں کو سمجھیے گا کس طرح. ضروری نہیں ہے کہ امام ہو تو سفیر ہو، بنانے پہ آئے تو اپنے چچا زاد بھائی کو بھی اپنا سفیر بنا کے بھیج دیتے ہیں اور پھر رکا لکھ کر کہتے ہیں چہرہ دیکھ کے تمہیں مسلم لگیں گے مگر انہیں دیکھ کے مسلم نہ سمجھنا کہ خود حسین آئے ہیں. یعنی جو حسین کا سفیر بن جائے، جو سلامت رہیں. مولا حسین کا سفیر بننا، خالص ہوتے جائیں، مولا سفیر بناتے جائیں گے. میں بیس بتا رہی ہوں، بیس کربلا کی بنیاد. کل میں نے جملہ کہا تھا نا رہبر معظم کا کہ کاش لوگ غدیر نہ بھلاتے تو کربلا نہ ہوتی. غدیر بھلانا کربلا کی بیس بنی ہے. غدیر یاد رہتا تو کربلا جرت تھی کسی میں کہ وہ امام حسین کی طرف انگلی بھی اٹھاتا. سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا سنو، جاگتے ذہنوں کے لیے جملہ ہے. جب رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول نے کہہ دیا. اب جملے سننا، منہ سے تو ہو گیا مبارک مبارک، ہے نا، مبارک مبارک یا علی بہت مبارک ہو، آج سے آپ ہمارے بھی مولا اور رسول بھی ہمارے مولا. یہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے بخن بخن، سب کو پتہ، یہ سب کی کتابوں میں لکھا ہے. مبارکبادیاں ہو گئیں. الغدیر میں علامہ امینی فرماتے ہیں کہ مجمع کے درمیان میں غدیر کے بعد چیما گوئیاں ہوئیں. ہوتی ہے نا، کانا 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 ہیں. جب غدیر کے بعد ہوئی نا کانا پھوسی، اب جب ہوئی تو سننے والے کان کس کے تھے؟
جناب سلمان فارسی، جناب سلمان فارسی مجمع کے درمیان. میں یہی تو کہتی ہوں، ابھی آپ سے یہی درخواست میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ انتظار نہ کیا کریں کہ اہل بیت آپ کو کوئی کام دیں. کبھی کبھی کوئی کام اہل بیت سے خود لے لیا کریں. مولا میں یہ کرتی ہوں، ہم نہ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہائے مولا آئیں گے، وہی مجھے ڈائریکٹ کچھ کہیں گے تو میں امام کے لیے کچھ کروں گی. بیٹا اب دور ختم ہے، اب آپ نے خود کر کے بتانا ہے. مولا میں آپ کے لیے یہ کر سکتی ہوں، مولا بتائیں مجھے کرنا کیا ہے، مولا مجھے بتائیے یہ ہو سکتا ہے میں نے کرنا. اب سنو بیٹا، جناب سلمان نے جب جملے سنے، اب جب جملے سنے، کیا جملے تھے؟ الغدیر میں علامہ امینی کہتے ہیں جناب سلمان نے سنا کہ جو لوگ تھے وہ آپس میں باتیں کر کر کے کہہ رہے تھے ہو گیا نا جس کا ڈر تھا. یعنی اندر اندر سب کو چل رہا تھا نا، پتا تھا سب کو کہ ہونے والا ہے کچھ. اور جب پتا تھا تو اس میں جملہ سنیے گا، نظر مولا یہ جملہ ضائع نہ کیجئے گا، جملہ سنیے گا کہ ہو گیا نا وہی جس کا ڈر تھا. رسول اللہ نے آخر کار اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر ہی دیا. یہ جملے تھے، رسول اللہ نے آخر کار اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر دیا. حالانکہ رسول اللہ نے پورے 2 گھنٹے کا لیکچر 3 دن رسول بولے ہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ چاہتا ہے. آیت سنائی، جبریل یہ آیت لے کر آئے ہیں. جب غدیر ہو گیا تو الیوم اکملتو کی آیت سنائی، مگر پھر بھی دل کے اندر خیال آ رہا ہے کہ شاید رسول نے اپنی طرف سے اپنے بھائی کو ہم پہ مسلط کر دیا. سن رہی ہیں؟ اب جب مسلط کر دیا تو جناب سلمان نے ساری باتیں سنی. اب میں اور آپ ہوتے نا، ہم سیدھا رسول کے پاس جاتے، ہم جا کے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ آپ نے تو کر دیا، آپ کو پتہ ہے وہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا. ہم نے تو جا کے رسول کو بتانا تھا. ایفیشنسیاں، اپنے نمبر بھی تو ہوتے نا کہ رسول کہیں گے ہائی کتنا میرا خیر خواہ ہے. اسی لیے ہم سلمان نہیں ہیں. جناب سلمان بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. جناب سلمان نے کچھ نہیں کہا رسول سے. جناب سلمان نے وہ جو مجمع کھڑا تھا نا اسی سے بات کی، جو کن کن ہو رہا تھا انہی سے بات کی کہ اگر تمہیں رسول کے فیصلے پر اعتراض ہے تو تم رسول سے بات کرو، تم رسول سے بات کرو جا کر. اب جب بات کرنے کا کہہ دیا، اگر اعتراض ہے تو رسول سے کہنا یا رسول اللہ آپ نے یہ کیا کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے. روایتوں کے جملے ہیں 3-4 دن گزر گئے، رسول سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. پھر جناب سلمان گئے، جا کے پوچھا آپ گئے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں گئے. تب جناب سلمان نے کہا اگر رسول کے پاس نہیں جا رہے تو پھر یقین کر لو کہ جو رسول نے کہا ہے وہی حق ہے. لے یظہرا علی دین الحق، یہ جو جملے ہیں ان کو سمجھنا ہے آپ نے کہ تاکہ وہ ظاہر کرے دین حق کو. ظاہر کرنا ہے نا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ یقین کریں رسول سچے ہیں. اچھا اس کے بعد اب جملہ سنیے گا، آہا مزہ لیجئے گا اس جملے کا، لذت ہے اس جملے میں. اس کے بعد جناب سلمان فارسی نے پتہ کیا کہا؟ کہ مجھے پتہ ہے آپ کیوں نہیں جا رہے، مجھے پتہ ہے آپ کیوں نہیں جا رہے. اگلوں نے پوچھا کیوں نہیں جا رہے، تو جناب سلمان فارسی نے پتہ کیا کہا؟ کہا کیونکہ رسول عادل، خدا کے عادل نبی ہیں. رسول نے غصہ نہیں کرنا تھا. بیٹا رسول اللہ نے غصہ نہیں کرنا تھا. غصہ نہیں کرتے. ہم ہوتے نا تو ہم کہتے بھائی ہاں اللہ نے کہا ہے میں نے اپنی طرف. یہ رسول کی صفت ہے. رسول بات سنتے ہیں اور اس کے بعد دلیل سے جواب دیتے ہیں. اب جملہ مزہ لینا ہے جملے کا. جناب سلمان نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کیوں نہیں گئے، کیونکہ رسول عادل، رب کے عادل نبی ہیں. جواب رسول اللہ سے کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، آپ نے علی کو اپنا ولی وصی بنا لیا، جانشین بنا لیا، جو اعتراض تھا تم ڈسکس کرو. کہا پھر رسول سنیں گے اور پھر تم سے پوچھیں گے ٹھیک ہے اگر علی نہیں تو پھر کون.
پوچھیں گے جیتی رہیے. جملہ مزے کا ہے نا. رسول عادل، اللہ کے عادل نبی رسول اللہ اریٹیٹ نہیں ہوں گے کہ بھائی تم نے کیا کہہ دیا. رسول آپشن پوچھیں گے تم سے. اگر علی نہیں تو پھر کون؟ اور جب رسول آپشن پوچھیں گے تو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا علی کے مقابلے پہ کھڑا کرنے کے. دیکھیں بیٹا، اگر آپ کسی کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کیلیبر پہ بھی تو کوئی اور لائیے، اور جو کیلیبر پہ لائیے کم از کم اس سے بڑا نہ ہو تو اس جیسا تو ہو. سب نے اندر جھانکا ہوا تھا کہ پتا تھا کہ علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. علی بھائی بن کے وسیع نہیں بنے. علی پورا 110% میرٹ پہ پورے آتے ہیں. لڑتے ہیں تو ایسے کہ پھر ان کی جنگوں پہ ہماری جنگوں کے نام رکھے جاتے ہیں. کأنہم بنیان مرصوصہ. علی لڑے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. بن گئی کربلا کی. بن گیا بھائی سیدھا سیدھا. کربلا کی بنیاد کیا ہے؟ بغض ولایت. فیصلہ رکھیں، بغض ولایت. یزید ولایت مٹانا کیوں چاہتا تھا؟ کیونکہ اس کو پتا تھا ولایت محافظ شریعت ہے. ولایت بذات خود محافظ شریعت. ولایت سے دشمنی توحید کی وجہ سے، ولایت سے دشمنی رسالت کی وجہ سے، ولایت سے دشمنی قال رسول اللہ کی وجہ سے، کہ جب تک یہ ہیں کوئی دین میں تحریف نہیں لا سکتا. اب چلتے چلتے رسول کا دور ختم ہوا، اس کے بعد دور شروع ہو گئے. سب کو پتہ ہے 25 سال کے بعد مولا کائنات کو دور الحکومت ظاہری آ گیا. گھبرا تو نہیں رہے تاریخ سے؟ ظاہری دور حکومت. اچھا اب سوال پوچھوں بیٹے، جاگنا ہے. سوال پوچھوں 35 ہجری 11 ہجری میں رسول اللہ کی شہادت، 35 میں سے 11 نکالو تو یہی 24-25 سال بنتے ہیں، وہی جو رسول اللہ کے بعد گزرے. 35 ہجری تک
مسلم دور حکومت کا کیپٹل مدینہ تھا. مدینہ تھا کہ نہیں؟ بدلا کب؟ کہ جب مولائے متقیان کو مسند ملا اور ظاہری خلافت ملی. چوتھے نمبر پر علی خلیفہ بن کر ظاہری کنٹرول سنبھالا. ایک منٹ بیٹا, کدھر ہو بھائی رمضان؟ اگر تو یہ بچہ تھا تو معافی, اس نے لگایا نعرہ اپریسیشن, بیٹا شاباش. لیکن اگر آنٹیاں تھیں تو معافی نہیں ہے بیٹا, نعرے والی بات نہیں تھی, ہے نا. نعرے والی بات تو ہوتی ہے تو نعرے کا مزہ آتا ہے. سمجھ آ گیا؟ اچھا بیٹے, اب یہاں سے میرا موضوع, میں مسلسل پڑھ رہی ہوں, اس کو سمجھنا. موو کیا علی نے مدینے کو چھوڑ کر کوفہ, کیپٹل بنایا. ایک کانسیپٹ ہمارے دماغوں میں ڈال دیا گیا, سارے کوفی لا یوفی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوفیوں سے وفا نہیں ہے. سر ہلاؤ میرے ساتھ. سنی ہوئی یہ بات یا نہیں سنی؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوفہ کیسا تھا, آپ کہیں گے اللہ نہ کرے ہم کوفی ہوں. بتائیے, اللہ نہ کرے ہم کوفی ہوں. ہم تو ایسی بات ہی کرتے ہیں نا. لیکن ایک سوال پوچھوں آپ سے کہ اگر کوفہ اتنا ہی برا تھا تو پھر علی مدینہ چھوڑ کے کوفہ کیوں گئے؟ کوشچن بنتا ہے یا نہیں؟ ہے نا. اتنا برا تھا تو دیکھو بیٹا, 40 ہجری میں مولا علی کی کوفے میں ہی شہادت ہوئی ہے. کوفے میں ہی شہادت ہوئی ہے. 40 ہجری میں پہلی دہشت گردی جو مسجدوں میں ہوئی, وہ پہلی دہشت گردی کی بنیاد بھی قتل ولایت ہے کہ علی کو مار دیں گے تو شاید مقصد ولایت ختم ہو جائے گا. مگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا, ولایت کا اتنا گہرا تعلق ہے, اہل بیت کا اتنا گہرا تعلق ہے عبادت سے, کہ اگر علی نماز میں بھی زخمی ہونا تو نماز کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیتے. کہتے حسن مجھے پیچھے کرو, تم آگے امامت کرو, کیونکہ ولایت ہوتی ہی وہاں ہے جہاں عبادت ہوا کرتی ہے. جہاں عبادت نہ ہو, مولائے کائنات نے کوفی شیعوں کی 3 قسمیں بتائی ہیں. ہم جو فوراً ریجیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا, نہیں ہم تو نہیں ہیں کوفی. ابن حدید معتزلی, ہمارے برادران اہل سنت کے بہت بڑے عالم, انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے. باتیں میں نے کہا نا کہ تھوڑی سی تاریخ پڑھ رہی ہوں تو مجھے ریفرنسز مجبوراً دینے پڑ رہے ہیں. ابن حدید معتزلی شرح نہج البلاغہ, اس میں سوال کر رہی ہوں, یا علی مدینہ کیوں چھوڑا؟ پتہ چلا جس مدینے کے لیے تکمیل دین کی آیتیں اتری تھی, سخت جملہ ہے, مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کی دل آزاری ہو, آپ سے نہیں بات کر رہی, جو کیمرے پہ دیکھیں گے بعد میں ان سے بات کر رہی ہوں. آپ کی دل آزاری نہیں ہو رہی ہے. پوچھنا پڑے گا مجھے سب سے کہ وہ دین جس پر تکمیل کی مہر اللہ نے لگا دی تھی, جس پر اخلاقیات کی مہر اللہ نے لگا دی تھی, 25 سالوں کے اندر رسول کے بعد ایسا کیا ہوا کہ رسول کے وصی کو شہر چھوڑنا پڑا؟ اور اس وقت لوگ کون تھے؟ آپ کو بتاؤں, مولائے کائنات نے 3 قسمیں شیعوں کی بتائیں جو کوفہ میں تھے. کیوں موو کیا مولا نے؟ اپنی طرف سے ڈینگے نہیں ماروں گی, مولا کے جملے, ریزن پتہ ہونی چاہیے. مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ تو رسول تھا, اور مولائے کائنات
تو کہتے تھے جب میں مدینے سے گزرتا ہوں تو مجھے اپنے آقا کی خوشبو آتی ہے۔ علی کا تو دن نہیں گزرتا تھا جب تک رسول کے روضے پر جا کے سلام نہ کر سکے۔ دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول علی ابن ابی طالب، جہاں پہ سب دوڑ دوڑ کے چلے گئے تھے نا، وہاں پہ بھی علی اپنے آقا کی پشت پناہی کے لیے کھڑے تھے۔ اور آپ سب کو خدا لے کر جائے میدان احد دیکھیے، دنیا میں 2 جگہ ہیں جہاں کی مٹی خاک شفا ہے۔ ایک کو تو آپ جانتے ہیں، ایک کو تو آپ جانتے ہیں، جس نے جہاں خاک شفا ہے وہاں جانا ہے تو ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ جی جی سمجھ رہی ہیں؟ ایک خاک شفا والی زمین کا پتہ ہے، وہ زمین خاک شفا ہے کون سی بھلا؟ زور سے بولو، کربلا ہے نا، کربلا خاک شفا۔ دوسری مٹی ایک اور ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، پتہ کون سی؟ احد کے میدان، جو میدان احد ہے نا، جب آپ جاتے ہیں زیارت پر تو جو پہاڑی کے بالکل ساتھ کی مٹی ہے وہ ریڈ ریڈ سی ہے، سرخ سرخ، باقی مٹی ڈارک براؤن ہے، وہ تھوڑی سی ہلکی سی سرخی مائل ہے، اس مٹی کو بھی خاک شفا کہتے ہیں۔ آپ کہیں گی احد کی مٹی خاک شفا کیوں؟ کیونکہ میری جان وہاں پر جناب امیر حمزہ سید الشہداء بھی ہیں۔ سب سے پہلی تسبیح جو خالق تسبیح ہیں، تسبیح کی خالقہ، وہ جناب زہرا ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مٹی سے تسبیح بنانے کا ٹرینڈ رائج کیا۔ وہ مٹی سب سے پہلے جس سے تسبیح بنائی گئی وہ جناب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی مرقد کی مٹی تھی، جس کو دانوں میں پرو کر جناب فاطمہ زہرا نے تسبیح زہرا کو ایک نیا عروج دیا۔ جب تک کربلا نہیں ہوئی سید الشہداء امیر حمزہ تھے، مگر جب فاطمہ کا لال آ گیا تو پھر ہر تسبیح ایک طرح، خاک شفا کی تسبیح ایک طرح، بادشاہ بن گئے حسین۔ معذرت چاہتی تھوڑا طویل ہو گیا موضوع، مگر جلدی جلدی لے کے جا رہی ہوں میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ خاک شفا، احد کی مٹی صرف جناب امیر حمزہ کی وجہ سے نہیں ہے، دڑکیاں جو لگی تھی نا احد میں، پھر رسول تنہا رہ گئے تھے، اور جب رہے تو روایتوں کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی نے رسول کا دفاع کیا، سب کو پتہ ہے، مولا نے رسول اس میں تو کوئی بول بھی نہیں سکتا میری جان، یہ سب کی کتابوں میں لکھا ہے، ابھی جا کے نیٹ پہ سرچ کرو، سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے رسول اللہ کا دفاع کیا۔ ایک پہاڑی ہے، خدا تمہیں لے کر جائے، جنہوں نے بزرگی میں جو انہوں نے پہلے زیارت کی ہے، پہاڑی میں ایک غار ہے اور اس غار کے اندر پشت رسول کا عکس مبارک ہے۔ اگر پرانا کسی نے زیارت کی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے اگر کسی نے دیکھا ہے۔ نہیں دیکھا اب تو بند کر دیا، اب تو بدعت ہے بھائی۔ یہ 98 کی بات کر رہی ہوں، اس میں غار ہے، اور اس غار کے اندر جب علی رسول کو لے کر گئے تھے تو رسول اللہ کو جس غار میں یوں ٹیک لگا کر بٹھایا گیا تھا نا، یہ باتیں ہسٹری ہیں بیٹے، سنا اس لیے رہی ہوں کہ اگر کبھی $100-200 دے کر کسی ٹیکسی ڈرائیور کو رشوت دے کے لے جانا پڑے تو چلی جانا، لے جاتا ہے وہ چپکے، ہاں یہ یاد رکھنا، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن سب سے زیادہ جس پہاڑ پہ پہرا نظر آئے نا تمہیں، سمجھ لو یہ وہی والی جگہ ہے۔ جو چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں نا اہل بیت سے لنکڈ ہو جاتی ہیں، اس پہ پہرے لگ جاتے ہیں۔ وہ جو پہاڑ ہے اس میں جب رسول اللہ کو لٹایا مولا کائنات نے، تو اس پہاڑ کے پتھر نے پشت مبارک کا عکس اپنے اوپر کندہ کر لیا۔ اور آپ کے لیے کوئی یہ یونیک بات پتہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت سی جگہوں پر پتھروں کا عشق ان کے قدموں سے دیکھا ہے۔
آپ نے دیکھا ہے بوسہ لیتے ہی موم ہو جاتا ہے، کہیں پر مقام ابراہیم بن جاتا ہے اور کہیں پہ قدم گاہ امام رضا بن جاتا ہے۔ پتھر کے لیے میلٹ ہونا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ تو جس پتھر پہ رسول کو بٹھایا گیا اس پر پشت مبارک کا عکس رسول اللہ کا پورا کندھا ہو گیا۔ اب انہوں نے بند کر دیا، جو پہلے ہوتا تھا تو پہلے مریضوں کو اس غار میں لے جاتے تھے اور اس جگہ پر بٹھاتے تھے اور مریض وہاں سے صحت یاب ہو کے آتا تھا۔ یہ رسول اللہ کے پشت مبارک کی تاثیر تھی۔ اب یہاں پہ خاک شفا جلدی سے ختم کر رہی ہوں۔ جب رسول کی آنکھ کھلی انہوں نے دیکھا علی لہو میں غلطہ ہیں، علی کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ ضربت نہ لگی ہو۔ رسول نے وہیں سے مٹی کو اٹھایا، علی کے زخموں پہ لگاتے چلے گئے، جہاں جہاں مٹی لگتی تھی علی کا زخم مندمل ہوتا چلا جاتا تھا، اور مٹی جب زمین پہ گرتی تھی تو وہ مٹی پھر مٹی نہیں رہتی تھی، خاک شفا بن جایا کرتی تھی۔ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کے ہاں خاک شفا دوائیوں سے نہیں بنتی، اہل بیت کا پاک خون جہاں مل جائے۔ خاک شفا وہ بھی ہے، خاک شفا وہ بھی ہے۔ کیوں؟ مولا کائنات کا لہو اس مٹی میں ضم ہے۔ او بھائی ہمارے لیے مدینہ بھی ویسے ہی ہے، مزے آنے والے ہیں، پریشان نہ ہو بیٹا، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، پھر تھوڑے سے دنوں کے بعد ایک بین الحرمین کربلا میں ہوگا، دوسرا بین الحرمین بقیہ سے روضہ رسول تک ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں بتا رہی، ٹائم ختم ہے، مجھے کل یاد کرا دی، پتہ مجھے ممبر پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، دماغ سے نکل جاتا ہے، پھر جو آتا جاتا ہے میں سناتی چلی جاتی ہوں۔ جی قربان جاؤں آپ کے، میری اگلی ڈیوٹی ہے بھائی، اگر ہم تو سنتے رہیں، میں آگے جانا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو میں بات کریں اس کو سمجھیں۔ 3 قسمیں شیعوں کی ہیں۔ مولا نے کیوں مدینہ چھوڑا، کل ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے شروع کریں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ کربلا کا واقعہ ہوا کیوں، اور آج ہم کون سی کربلا کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کربلا جہاں پہ بھی ہوگی نا بیٹا، جب آپ نے کہا حرب لمن حاربکم تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ اس کربلا کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں۔ یا تو زیارت پڑھنا چھوڑ دیجئے یا پھر حصہ بننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ گھر میں آ کے حصہ نہیں بننا، یہ نہ سوچو کہ یوں ٹھم بم گرے تو ہم شہید حصہ بن گئے، نہ، ہم اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو لڑنے والوں کی اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن لیڈر پہچان لینا، ہر ایک کے پیچھے نہ لگ جانا، جو بلائے آ جاؤ آ جو چلے نہ جانا، دیکھنا حق اور باطل میں کون حق پر ہے۔ اور اب ایک جملہ دے رہی ہوں بیٹا، ایک بات کو سمجھ لو، جب تمہیں حق و باطل کا فرق سمجھ آ جاتا ہے نا، پھر تم میں سفارت کا ہنر آ جاتا ہے، سفارت کا ہنر۔ آج سفیر حسین کا پرسہ، کون سفیر حسین؟ خالی سفیر کا نہیں، سفیر کے ساتھ ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا بھی پرسہ۔ آج کا پرسہ
اس ماں کے نام جسے ام البنین کہتے ہیں۔ بیٹا قاضی الحاجات ہیں جناب رقیہ کے بچے۔ دیکھو باہر بادل ہے، اندھیرا اندھیرا ہے، بہت سی ایسی مائیں ہوں گی جو بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوں گی، دماغ میں خیال آیا ہوگا کہیں باہر تو نہیں نکل گئے، دماغ میں خیال آیا ہوگا کہ کہیں اوپر تو نہیں ہے۔ بیٹا یہ ماں کا دل ہوتا ہی ایسا ہے۔ تمہیں پتہ ہے ایک کا سن 7 برس، دوسرے کا 9 برس، کوفہ کے پردیس میں عزاداروں لے کے جاتے ہو نا جلوسوں میں اولادوں کو، تو انگلیاں پکڑ پکڑ کے رکھتے ہو۔ ایک سوال ویسے ہی پوچھ لو، ایک سوال پوچھ لوں، مجھے بتائیے اگر کبھی جلوس میں انگلی چھٹ جائے تو بیٹے کیسے پریشان ہوتے ہو؟ 10 دفعہ مڑ مڑ کے جاتے ہو۔ ہائیو میرے شہزادہ مسلم، دونوں بچوں کا پتہ کچھ نہیں ہے، حضرت مسلم کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے۔ عزاداروں، تاریخ میں 2 مائیں ہیں جنہیں ام البنین کہا گیا ہے، ایک 4 بیٹوں کی ماں، ایک 6 بیٹوں کی ماں۔ آج دور نہیں جانا، یہ قریب اپنی گھر میں جا کے ڈائریوں پہ لکھ لینا 1447 ہجری 2025 کا محرم یہ پہلا محرم ہے جہاں زینب کے حرم پہ تالا لگا ہوا ہے، ورنہ آج تک کبھی بھی کوئی محرم ایسا نہیں گزرا جہاں پر جناب زینب کے روزے پہ تالے لگے ہوں۔ اگر زوار نہ بھی ہونا تو حرم کے مدافع ماتم کرتے تھے، اب نہ مدافعان حرم ہے نہیں ہے بیٹا۔ پہلی دفعہ علی کی بیٹی آج شامیوں کے نرغے میں تنہا، بی بی کے محرم کا چاند نکلا، پرچم تبدیل نہیں ہوا، سکینہ کے روزے پہ کسی نے جا کے نہیں کہا سکینہ بابا کا پرسا اب شام نہیں جا رہے، تو لاہور میں علی کی بیٹی جناب رقیہ آقازادی، شرمانا نہیں، آج جناب رقیہ کو پرسا دیجئے جن کا گھر اجڑ گیا، جن کا گھر اجڑ گیا، گھر اجڑ گیا۔ عزاداروں، اگر روتے روتے ذہن میں کسی کے نام آ جائیں جنہوں نے آپ کو اولاد کی دعا کے لیے کہا ہو، تو بیٹا پھر اور کسی مجلس کا انتظار نہ کرنا، جس مجلس میں رقیہ کے لاڈلوں کا پرسا ہو، اللہ وہاں اولاد بانٹتا ہے۔ اللہ سے کہو پروردگارا جو گودیاں خالی ہیں اللہ ان کو جناب محمد و ابراہیم کے صدقے آباد کر دے، آباد۔ 9 ذی الحج شہید ہو گئے حضرت مسلم۔ بڑا جملہ بڑی جلدی کہہ دیا میں نے۔ اوپر جب دارالامارہ پہ کھڑے تھے نا جناب مسلم، تو بیٹا دارالامارہ پہ کھڑے ہو کر جناب مسلم نے پتہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا میں نے فلاں سے اتنے درہم ادھار لیے ہیں، جب میں شہید ہو جاؤں تو یہ ادھار واپس کر دینا اور مدینے جا کے حسین سے لے لینا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا؟ کوئی حسین کو خط لکھ دے کہ مولا کوفے نہ آئیے، مولا کوفے کے حالات بدل گئے۔ یہ دوسری وصیت تمہارے جناب سفیر مسلم حضرت امام حسین کے سفیر کی۔ اور تیسرا جملہ یہ سفیر کا نہیں ہے، یہ باپ کا جملہ ہے، یہ باپ کا جملہ ہے۔
میں نے پتہ کیوں کہا خدا آپ کو مسیب لے کر جائے، کیونکہ اگر آپ میں سے کوئی مسیب گیا ہوا ہے تو بیٹا بہت سفر کر کے جانا پڑتا ہے، ہمیں گھنٹہ لگتا ہے بس میں جاتے ہوئے۔ سارے شہید کربلا میں ہیں، مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے دریائے فرات کے کنارے تنہا تنہا، 2 چھوٹی چھوٹی قبریں۔ عزاداروں، علماء کہتے ہیں کہ جب تم زواری پہ جاؤ دعا کیجئے گا۔ میں نے کہا نا یہ قبولیت کی مجلس ہے، یہاں پہ واسطے دے کے دعا کیجئے گا اور کہیے گا، یہ جملہ سنا دوں پھر دعا مانگیے گا۔ علماء کہتے ہیں سب کے روزوں پہ زوار بن کے جایا کرو، مگر مسلم کے بچوں کے روزوں پہ ماں بن کے جایا کرو، ماں بن کے جایا کرو، آہستہ آہستہ ہاتھ رکھا کرو، ہاتھوں کو جوڑ کے ننھے ننھے، او حارث نامہ، او حارث نامہ، حارث ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم عباس کے بھانجے ہیں۔ عزادارو اب سنو جملہ، تیسرا جملہ جناب مسلم کا دارالامارہ پہ کھڑے ہو کر 2 جملے بحیثیت سفیر امام حسین، تیسرا جملہ ایک باپ کا جملہ، اور وہ جملہ کیا تھا؟ میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں۔ اجرکم اللہ کہ میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کہ ان سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے نا؟ یہ پہلا قتل تھا بچوں کا، کہ ان سے تو تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے نا؟ انہوں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا، انہیں صرف مدینے کا راستہ دکھا دینا، انہیں مدینے کا راستہ دکھا دینا۔ 9 ذی الحج شہید ہو گئے جناب مسلم، جملے کہہ کے شہید ہو گئے۔ اب بچوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ بچے کدھر ہیں جسے مسلم ساتھ لائے تھے؟ اب یہ آخری جملہ پڑھ رہی ہوں، اب آپ جانے ہیں، جناب رقیہ جانے۔ عزادارو بچے بابا کو ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ایک درخت کے نیچے، رات درخت کے اوپر گزار دیتے تھے، پھر اس کے بعد پھر راتوں کو چلنا شروع کر دیتے تھے، بچے بابا کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب تمہارے حوالے کروں میں، جو چھوٹے والے تھے نا جناب ابراہیم، انہوں نے بڑے بھائی سے پتہ کیا کہا؟ کہ بھیا اتنا بڑا کوفہ ہے، ہم بابا کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ جب کہا ہم کہاں ڈھونڈیں گے، اب سنیے گا، کہا بھیا کل عید ہے نا، صبح ہے نا بھیا، کل عید ہے نا بھیا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بابا نماز عید نہ پڑھیں۔ بھیا ہم مسجد کوفہ کے باہر کسی ٹینے کے پیچھے چھپ کر اپنے بابا کا انتظار کریں گے، بھیا جیسے ہی بابا نظر آئیں گے ہم قدموں سے لپٹ جائیں گے، ہم قدموں سے لپٹ جائیں گے۔ عزادارو عید کا دن آ گیا، عید کا دن آ گیا۔ جو بڑے بھائی تھے نا، بڑے بھائی تھے محمد، انہوں نے کہا ابراہیم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم مسجد کے باہر چھپ کے بیٹھ جائیں گے۔ ٹیلے کے پیچھے دونوں چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ گئے۔ اب یہ سنیے، جب ٹیلے کے پیچھے بیٹھ گئے، ایک ایک نمازی مسجد میں جاتا تھا، بچے انہیں دیکھتے رہتے تھے، بابا نہیں آئے، نماز عید شروع ہو گئی، بابا نہیں آئے، نماز ختم ہو گئی، بابا نہیں آئے، نمازیوں نے نکلنا شروع کیا، بابا کہیں نظر نہ آئے۔ جب سارے نمازی نکلنے لگے نا، اچانک چھوٹے نے چلا کر کہا بھیا بابا نظر آ گئے، بھیا بابا نظر آ گئے۔ بڑا ایک دم سے کھڑا ہوا، کیا دیکھا؟ گھوڑے کی ٹاپوں میں مسلم کا لاشا، گھوڑے
کوئی زیارت کا شرف عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ، بار الہ بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق، علماء حقہ کو طول عمر، بیماروں کو شفاء کاملہ، اور مولا ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا ماتم حسین۔